الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس میں مساجد کی بندش اور منڈیوں کے اندر، بازاروں کے اندر لوگوں کا رش، آیا کیا وجہ ہے کہ مسجد کی طرف آنے والے آدمی کو روکا جا رہا ہے اور اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں؟ اچھا بھائی، کیوں نہ آئیں؟ اور جی کرونا وائرس پھیل جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جو منڈیوں کا حال ہے، جو کہ خود میں نے اپنی نظر سے دیکھا کہ وہاں لوگوں کا اتنا رش، اتنا ہجوم ہے کہ بندے کے ساتھ بندہ ملا ہوا ہے، تو یہ قانون وہاں اپلائی کیوں نہیں ہو رہا؟ بینکوں کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں، بندے کے ساتھ بندہ ملا ہوا ہے، سپر سٹوروں کے اندر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لمبی قطاریں اور لوگ آپس میں مل کر کھڑے ہوئے ہیں، آٹا لینے والوں کی جو لائن لگی ہوئی ہے تو لوگ 6 فٹ دور کی بات 6 انچ کے فاصلے پر بھی نہیں کھڑے۔ تو یہ قانون وہاں حرکت میں کیوں نہیں آ رہا ان لوگوں کے لیے؟ اور دوسری بات، کیا کرونا وائرس صرف مسجد کے اندر آئے گا؟ بازار کے اندر جو لوگ ہیں، بینکوں کے اندر جو لوگ ہیں، ٹی وی کے جو پروگرام ہیں وہاں اتنے سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر احتجاج کرنے والے سڑکوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان میں وائرس نہیں آ سکتا؟ وہاں پر کرونا وائرس نے نہ آنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو حکومت کا یہ جو رویہ ہے، یہ جو بیہیو ہے، بڑا عجیب ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس ملک کو ایک غیر مسلموں کی طرح غیر مسلم سٹیٹ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور اس ملک کے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں ہر کام اسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ لیکن آج یہ قانون صرف قانون کی کتابوں میں نظر آ رہا ہے، باقی کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہا۔ آپ دوسری طرف دیکھیں کہ احساس پروگرام کہ 10 اپریل کو ملتان کے اندر جو احساس پروگرام میں رقم تقسیم ہوئی تو وہاں لوگوں کا اتنا رش تھا، بھگدڑ مچنے سے ایک عورت دنیا سے چلی گئی۔ اب پتہ نہیں اس کو 12,000 ملا یا اس سے پہلے ہی وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ 20 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ تو کیا وہاں جو لوگ اتنے زیادہ جمع ہوئے، لوگوں کا رش بڑھا، تو وہاں کرونا وائرس کے آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں؟ کرونا وائرس نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہاں اس طرح کے پروگراموں کے اندر میں نہیں آؤں گا، مسجد کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ اور آپ اگر کراچی کو دیکھیں کہ کچھ دن پہلے کراچی کے ایک تھانے کی ایس ایچ او وہ ایک مسجد میں گئی تو وہاں جا کر جوتوں کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوگی۔ اب مسجد کے اندر داخل ہونا اور وہ بھی جوتوں کے ساتھ، ایک مسلمان تو اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک بالکل جو ان پڑھ آدمی ہے، وہ ان پڑھ آدمی کہ جس جگہ پر ابھی مسجد نہیں بنی وہاں پر آ کر وہ قضائے حاجت بھی کر لیتا، تھوکتا بھی، چلتا بھی۔ لیکن جب اس جگہ کو ایک مسجد کا درجہ دے دیا کہ بھئی یہ مسجد ہے، ابھی وہاں بلڈنگ نہیں بنی، صرف بلڈنگ کا نام مسجد نہیں ہے بلکہ جو جگہ مسجد کے لیے خاص کر دی جائے وہ مسجد ہی ہے، خواہ وہاں بڑی عمارت ہو یا نہ ہو۔ تو جب آپ اسے پوچھیں کہ بھئی آپ یہاں اب جوتا پہن کر نہیں آتے، آپ پہلے یہاں جوتا پہن کے آ جاتے تھے، یہاں قضائے حاجت بھی آ کر آپ کر لیتے تھے، لیکن اب آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ تو آگے سے اس جاہل آدمی کا یہ جواب ہوتا ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہ بھی آگے سے اپنے دماغ سے سوچ کر وہ کہتا ہے
جواب دیتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں مسجد کا ایک تقدس، ایک عظمت ہے، تو اس ان پڑھ آدمی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جگہ مسجد کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ میں پہلے جب یہاں آتا تھا جوتے پہن کر، اس وقت مسجد نہیں تھی، لیکن اب اس جگہ کی جو نسبت ہے وہ بدل گئی ہے، اور نسبت کے بدلنے کے ساتھ حکم بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ صاحبہ کیا کر رہی ہیں کہ جوتے پہن کر مسجد کے اندر چلی گئی، اور مسجد کے اندر جا کر لوگوں کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں۔ اب مسجد کے اندر جوتے پہن کر جانا اور پھر مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو گالیاں نکالنا، اسلام نے تو یہاں تک منع کیا ہے کہ مسجد میں آپ نے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، آہستہ بولنا ہے، ضرورت کی بات کرنی ہے، بے فضول باتیں نہیں کرنی۔ بے فضول باتیں کرنے والوں کے متعلق فرمایا ان کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن یہ صاحبہ وہاں جا کر کیا کر رہی ہیں؟ لوگوں کو گالیاں نکال رہی ہیں، اور میڈیا پر پھر خبر چلائی جا رہی ہے، اور جی کچھ شر پسند لوگوں نے ایس ایچ او پر حملہ کر دیا۔ بھائی مسجد میں جو نماز پڑھنے والا آدمی ہے وہ شر پسند ہے؟ یہ سوچ تو ایک غیر مسلم کی ہے۔ غیر مسلم کے ہاں جو ایک داڑھی والا ہے، نمازی ہے، مسجد میں آنے والا ہے، وہ شر پسند ہے۔ اور اگر اسی چیز کو لے کر کوئی میڈیا پر یہ کہے کہ ہاں جی یہ شر پسند ہیں، تو پھر اس آدمی کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے کہ جو سوچ ایک غیر مسلم کی ہے وہی سوچ اس وقت ہمارے میڈیا کے لوگوں کی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک مسلمان کی ایسی سوچ نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب مسجد میں جو آنے والے لوگ ہیں، میڈیا نے ان کو شر پسند بنا دیا، اور جو ایس ایچ او خاتون جوتے پہن کر مسجد کے اندر آئی وہ امن پسند ہے۔ مسجد کے اندر آ کر اس نے لوگوں کو گالیاں دیں، یہ امن پسند ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں یوں لگتا ہے کہ ہمارے میڈیا اور حکومت کا جو مساجد، علماء اور دین کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ایک اجنبی سا لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دین والوں کے لیے قانون اور ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے قانون اور ہے۔ اس لیے یہ جو مسجدیں آباد کرنے والے لوگ ہیں یہ اس ملک کے بہت ہی وفادار اور مخلص لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو اس ملک کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ محبت صرف زبان نہیں بلکہ اگر آپ ان کے دل کو چیر کر دیکھیں تو ان کے دل کے اندر بھی نظر آئے گی۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اپنے اس بیہیو کو ٹھیک کریں، ورنہ اللہ کا جو عذاب کرونا کی شکل میں آیا ہے یہ نہ ہو کہ کل کوئی اور عذاب آ جائے۔ اس وقت یورپ کے اندر، اٹلی جیسے ملک کے اندر جہاں پر 8 مساجد ہیں اور باقی جو مساجد تھیں وہ حکومت نے لوگوں کے لیے بند کر دیں کہ آپ لوگ نماز نہ پڑھیں، جو لوگوں نے گھروں کے اندر، گھروں کی چھتوں پر بنائی تھیں، بیسمنٹ یا گراج میں جو لوگوں نے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی تھی، تو حکومت نے ان کو بند کروا دیا۔ لیکن آج وہی اٹلی ہے کہ غیر مسلم بھی زمین پر گر گئے، سجدے میں پڑ گئے کہ اس عذاب کو مسلمانوں کا رب ختم کر سکتا ہے، باقی کوئی اور طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اپنے ان فیصلوں پر غور کرے اور امن پسند لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالی ہماری حکومت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔